بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کے فضل و کرم اور توفیق سے سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت شریفہ 108 کے حوالے سے بات عرض کی جا رہی تھی، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے حکم دیا کہ وہ اعلان کریں، کہیں فرم کہ یہ ان کی راہ ہے، اللہ تعالی کی جانب وہ یقین و اعتماد اور برہان و دلیل کی بنیاد پر دعوت دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے پیروکار ہیں۔ اس بارے میں اللہ کریم کی توفیق سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کے بیانات پڑھے جا چکے ہیں۔ ایک اور عالم شیخ عبد الحمید بن بادیس رحمہ اللہ ان کی بات سنتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے دعوت اللہ تعالی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہونے کے ذکر ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کے پیروکاروں پر لازم ہے کہ یہ بھی ان کی راہ ہو، پیروکار کی راہ، اتباع کی راہ، فالوورز کی راہ، جس کی وہ پیروی کرتے ہیں اس سے جدا ہوتی ہے، یہ وہی ہوتی ہے۔ وہ راہ ہوگی تو ان کا پیروکار ہے، اگر وہ راہ ہی نہ ہوئی تو پیروکاری کاہے کی ہے؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشوا، ان کے مقتدی پیشوا اور ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صاحبان جی بھائی کو جگہ بچاؤ۔ لیکن ان پر اس فریضہ کی تاکید اور اس کے ادا کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کی اتباع کے تقاضوں میں سے ایک ہونے اور اس کے بغیر اتباع مکمل نہ ہونے کو اجاگر کرنے کی خاطر اس بات کی صراحت کی گئی۔ دوبارہ میرے ساتھ سماعت فرمائیے۔ شیخ عبد الحمید ان کا مقصد یہ ہے، یہ جو اللہ کریم نے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اگر یہ بات نبی فرماتے ہیں تو پہلی بات میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کی پیروی کا دعویٰ کرنے والا وہ دین کی دعوت دے۔ کیوں کہ وہ آپ کی پیروکاری کا دعویٰ کرتا ہے، تو پیروکار جس کی پیروی کرے اس کی راہ پہ چلتا ہے، تو آپ کا دین کی دعوت کا دینا اس کے دین کی دعوت دینے کو بیان کرنے کے لیے کافی، لیکن اللہ کی رحمت ہے جو انہوں نے مزید وضاحت فرمائی وَمَنِ اتَّبَعَنِي، کہ میں بھی دعوت دیتا ہوں بصیرت، یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اسی طرح کون دعوت دیتا ہے؟ جو آپ کا پیروکار ہے۔ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے کنبوں کو بھی ان میں شامل فرما۔ اور کوئی
کوئی مانے نہ مانے، روٹھے یا راضی ہو، ان کی رحمت سے اس بارے میں ہمارے لیے رکاوٹ نہ بن جائے۔ اگر نکما اپنے نکمے پن کو نہیں چھوڑ رہا تو ہم اچھی بات کو چھوڑ دیں۔ یہ عقل کی بات ہے، گھر میں ایک نکما ہے، اللہ کسی کے گھر میں نہ۔ ہم اچھی بات، نماز پڑھو، بدی سے بچو، نیکی پہ آؤ، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے۔ وہ نکمی بات تو ہے، اگر ہم اس کو اللہ نہ کرے مٹا نہیں پا رہے تو اس کے ساتھ ایک اور نکمی بات جوڑ دو۔ ایک جو سوراخ ہے اس کو بند کرنا ہے، اگر وہ بند نہیں ہو رہا تو دوسرا سوراخ کر دے۔ ایک عذاب ہے، اگر وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے نہیں جا رہا تو دوسرا عذاب شروع کر دے۔ عقل تو نہیں نا؟ پہلے دین کا نہ ہونا یہ کم عذاب ہے کہ ہم دین کی دعوت کو چھوڑ کر عذاب کو اور بڑھا۔ پتہ ہے میری بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ عقل مندی نہیں، عقل مندی نہیں، عقل مندی یہ ہے جاری رکھیں یہاں تک کہ ہم مر جائیں یا جس کو دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ کرے کہ مان جائے۔ لہذا مسلمانوں پر انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ بات لازم ہے کہ وہ دعوت اللہ جل جلالہ کا فریضہ سر انجام دیں، اور یہ کہ ان کی دعوت دلیل و برہان اور ایمان و یقین پر مبنی ہو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مطابق، یہ ضروری بات، وگرنہ ساری کوشش بیکار ہے۔ دعوت کی شان و عظمت کو اجاگر اور نمایاں کرنے والی ایک اور نئی بات، بہترین بات والوں کی ایک صفت دعوت اللہ جل جلالہ۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں سب سے اچھی بات والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جن کی بات سب سے اچھی ہے، اور ان کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ اب سبق یہی ہے، دعوت دین کی قدر و منزلت کو اجاگر کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ یہ کام ان لوگوں کے اوصاف میں سے ہے جنہیں اللہ تعالی نے بہترین قول والا قرار دیا ہے۔ کمپٹیشن ہوتے ہیں، نیشنل کمپٹیشن، انٹرنیشنل کمپٹیشن، اور کیسے کیسے گندے کمپٹیشن، اور لوگ ان میں نمبر 1 ہونے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے کمپٹیشن ہے کہ مخلوق زمین والوں میں سب سے اچھی بات والا کون ہے۔ اس کمپٹیشن میں آنا چاہیے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔ اور سبحان اللہ، اللہ پاک نے 1 2 3 واضح چیزوں کو فرما دیا کہ وہ کیا باتیں ہیں جن سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرنا، اپنے آپ کو مالا مال کرنا، اسے ان لوگوں کی صف میں شامل کر دے گا جو روئے زمین کے تمام لوگوں میں سے بہترین بات والے ہیں۔ اسی بارے میں سورہ فصلت 24واں پارہ، اس کی آیت شریفہ 33 ہے۔ کل کے سبق کا آغاز اللہ مالک کی توفیق سے اسی آیت کریمہ کے حوالے سے گزارشات سے کیا جائے گا۔ اللہ تعالی مجلس کو مبارک بنائے،
کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.